نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا دین بدنام ہو۔ کسی جائز بلکہ ثواب کے کام سے بھی اگر کوئی فساد لازم آتا ہو تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثلا تعمیر کعبہ کی مثال ہے، عربوں نے جب کعبہ بنایا تو مٹیریل ختم ہو گیا تو اس کا کچھ حصہ بنائے بغیر چھوڑ دیا گیا، جو آج بھی حتیم ہے نا سیمی سرکل میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ فتح کیا تو پہلے ارادہ کیا کہ اس کو بنا دیا جائے، پھر کہا کہ نہیں، یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، اگر کبھی پردہ ہٹا ہوا ہو تو ایک طرف دروازہ اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ دیکھیں، دوسری طرف بھی دروازے کا نشان نظر آتا ہے، اگرچہ اب دروازہ وہاں موجود نہیں، یعنی رکن یمانی کے اوپر کر کے۔ اچھا، عربوں نے کیا کیا؟ ایک دروازہ بند کر دیا۔ ابتداء میں کیا ہوتا تھا، لوگ ایک سے انٹر ہوتے دوسرے سے نکل جاتے، اس طرح بہت سے لوگ جا سکتے تھے۔ ان عربوں نے کیا کیا، یہ حضور کے دور کی بات ہے، اب کی نہیں، کہ ایک بند کر دیا تاکہ صرف مخصوص لوگ جائیں، اجازت لے کے جائیں اور وہ ایک ہی طرف سے واپس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس دوسرے دروازے کو بھی کھلوا دیا جائے، لیکن یہ چونکہ ان لوگوں کے لیے ابھی برداشت کرنا مشکل تھا، اس لیے آپ نے کیا کیا کہ انہیں فتنے میں نہیں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ سے کہا کہ تمہاری یہ قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ابھی وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے گی۔ اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے، اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ظلم ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں جب وہ اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک خاص قسم کا ریئیکشن شو کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یا جو ہستیاں، جو بت یا انسان اس ظلم کا سبب ہوتے ہیں یا جنہیں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں پھر ان ایمان والوں کی رائے اچھی نہیں رہتی، اس لیے وہ ان کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں۔ اور بلا بھلا کہنے کی آخری حد کیا ہے؟ یعنی زبان سے کسی کو ستانے کی، گالی دینا۔ اگرچہ کسی کو گالیاں دے کر کچھ بنتا نہیں، لیکن بگڑ ضرور جاتا ہے، اور سب سے پہلے بگڑنے والی چیز انسان کا اپنا اخلاق ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ گالی گلوچ فسق ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کو پرووک کرنے والی چیز بھی ہے، دوسروں کو غصہ دلانے والی۔ مثلا 2 لوگ اگر آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دے دیتا ہے تو اس سے یوں سمجھے کہ جیسے جلتی پہ تیل ڈالنا، غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے، بات ختم ہونے کی بجائے مزید بگڑنے لگتی ہے۔ تو کیا بتایا گیا کہ تم ان ہستیوں کو، ان معبودوں کو مت گالیاں دو، کیونکہ ان میں سے بعض نے تو خود کہا بھی نہیں کہ ہمیں معبود بنایا جائے، لہٰذا ان کو گالی دینے کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ ان کے ماننے والے غصے میں آ جائیں گے، معاملہ بگڑ جائے گا، اور وہ جواباً تمہیں نہیں تمہارے الہ کو گالی دینے لگیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ گالی دینے لگیں گے اللہ کو، عدوًا، زیادتی کرتے ہوئے۔ عدا یا عدو، معتدین اسی سے ہے، عدو دشمن بھی اسی سے ہے، حد سے بڑھ کر تجاوز کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنے لگیں گے، اور اس طرح تم سبب بن جاؤ گے اپنے رب کی ناقدری کا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے
کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. یعنی حدیث ایز اٹ از کوٹ نہیں کر رہی، مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ یعنی کوئی بھی نہیں دینا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا اور وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ اس نے سبب پیدا کر دیا نا. اگر ہماری کسی زیادتی کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے دین کو برا بھلا کہنے لگے تو گویا ہم خود ہی سبب بن رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہر ایسے کام سے روکا گیا ہے کہ جس سے دین کی بدنامی لازم آئے، حتیٰ کہ اس سلسلے میں کسی جائز بلکہ ثواب کے کام کو بھی روک دیا گیا جس سے کوئی فساد لازم آئے. مثلا آپ ایک کام کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کا نتیجہ بگاڑ کی شکل میں آ رہا ہے، فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے. تو اس ثواب کا کیا فائدہ کہ جس پر گناہ لازم آئے، جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، کہ ایسی نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس سے گناہ کا دروازہ کھل جائے یا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی تعمیر کعبہ کی، کہ ابتدا میں تعمیر کعبہ میں حتیم چھوٹ گیا تھا تعمیر ہونے سے، اور دوسرا یہ کہ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ ایک دروازے کے ذریعے وہ صرف مخصوص لوگوں کو ہی وہاں جانے کی اجازت دیں. یہ چیز تعمیر ابراہیمی کے خلاف تھی، یعنی اس عمارت کے نقشے میں خلل آ گیا تھا. آپ نے چاہا کہ اس عمارت کو اصل پر دوبارہ کھڑا کر دیا جائے، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اس سے مکہ والے بہت بھڑک اٹھیں گے اور ایک فساد شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ نہ بنوایا، اس کو اسی حالت پہ رہنے دیا، اور آج آپ دیکھیں کہ اسی حالت پر ہے. اگرچہ صبر کرنا، ضبط کرنا مشکل تھا اس چیز پر، اس تعمیر پر، کیونکہ وہ اصل تعمیر کے خلاف تھا، لیکن آپ کے اس صبر نے امت کو فائدہ دیا اور ایک عظیم مثال بھی قائم ہوئی. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر گئے ہوں؟ ناممکن چیزوں میں سے ہے، بہت کم کسی کو موقع ملتا ہے، لیکن حتیم میں ہر شخص پہنچ جاتا ہے. جو بھی حرم جاتا ہے حتیم کے اندر سے وہ آتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جو تعمیر ہونے سے رہ گیا، ادھورا ہے، آج بھی ادھورا ہے، وہ سیمی سرکل جو نظر آتا ہے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دوسری طرف کا دروازہ بند ہے وہ آج بھی بند ہے، اگرچہ اس کے نشان موجود تھے. اور مجھے نہیں معلوم کہ ریسنٹلی جو تعمیر ہوئی اس میں نشان باقی ہے کہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ 2 دروازے ہونے سے کسی کے عمل میں بہت بڑا فرق نہ پڑتا، لیکن اس کے بنانے سے بگاڑ زیادہ لازم آ جاتا. اس لیے ہمیں عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک قاعدہ سیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں یا اس غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اوفینڈ ہونے لگتے ہیں. بعض اوقات ہم مستحب اعمال پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کو فرض کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرض بھی چھوڑ جاتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے، مثلا عشاء کی 17 رکعتیں، اور ماں باپ جب بچوں کو نماز پڑھانے لگتے ہیں تو ان کو 17 سے شروع کرانے لگتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، معصوم بچے 17 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بڑے نہیں پڑھتے تو بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 17 کیا ایک بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بالکل ہی نماز سے بھاگ جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کی اکثریت جو ہے نمازوں کے اوقات پر غافل بیٹھی ہوتی، ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا کہ اس میں جو رخصت یا سہولت تھی اس کو دکھایا ہی نہیں لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ حرام کا ارتکاب تو کرنے لگے، نمازیں چھوڑنے کی غلطی تو کرنے لگے، لیکن ہم نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ 17 سے 7 تک آ جائیں یا 9 تک آ جائیں، حالانکہ اس میں رخصت تھی، گنجائش تھی. اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی کہ جو نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، مستحب کے زمرے میں آتی ہیں، ہم عموماً دین میں شدت اور سختی کر کے ان کو فرض کے درجے پہ لا رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ضرور ہونا چاہیے. اس سے معاشرے میں ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے اور لوگ دین پہ شک کرنے لگتے ہیں.
اور چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں. بعض اوقات ایک مستحب کام پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ نفل کو فرض کے برابر لا کر اس کی فرض کی اہمیت کو بھی ایک طرح سے کم کر دیتے ہیں اور دین کو بھاری بھرکم بنا دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام، یعنی ایک اصول ہے تبلیغ کا بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، لیکن اگر کسی نیکی کے حکم سے برائی لازم آ جائے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا اس کا. مثلا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں مجھے مت کہو. آپ اس کو پھر کہتے ہیں نہیں تم پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں کہو مجھے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تو ضرور کہوں گی. وہ جواب میں گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. اب اس کی گالی جہاں اس کے حق میں گناہ ہے وہاں آپ کو بھی ذمہ داری ساتھ ملے گی، کیونکہ آپ سبب بن گئے. آپ نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ سخت غصے میں آ گیا، اور ہو سکتا ہے وہ نعوذ باللہ اسلام کو، دین کو، قرآن کو، ہر چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تو وجہ کیا ہوئی؟ آپ کا پرووک کرنا، غلط انداز میں بات کرنا. اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے، ہم جیسے چاہیں کہیں، جو چاہیں حکم منوائیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا اب معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے، جو آزادیاں ہیں اور جو سب کچھ، اس کے نتیجے میں پسند کی شادی جو ہے وہ ایک عام معمول بن گئی ہے، اور اکثر گھرانوں میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. بعض اوقات صرف خاندان، برادری، ناک کا مسئلہ بنا کر ایک معقول رشتے کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا لازم ہوتا ہے کہ اس سے بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں اور بچے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا کوئی اور غلط کام کرنے لگتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم اپنے آئیڈیلز کو نہیں پا سکتے، یا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بچے ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ کریں، تو ایسی شدت اور ناروا سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بالکل ایک بغاوت کی راہ اختیار کر کے ایک اور ہی راستہ تلاش کریں. ٹھیک ہے، نامعقول کو روکیں. آپ یہ نہیں کہا جا رہا کہ نامعقول چیزوں کو آپ قبول کر لیں، اور جو چیز بالکل ہی سوٹ نہیں کرتی اور کل آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے، تو اس پر آپ نہ بھی الاؤ کریں، فرم سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات صرف مثلاً یہ کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بہن کی بیٹی سے شادی کرے، وہ فلاں لڑکی سے کیوں کرنا چاہتا ہے. اب اس پر وہ اتنی سختی کر رہی ہے صرف اس لیے کہ بہن کو فیور دینا ہے، یا اسی طرح بھائی کو، یا کسی کو بھی، یا کوئی لڑکی خود اس کو پسند ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی بہو بن کر آئے. اب آپ سوچیں کہ جس نے شادی کرنی ہے، ضرورت تو اس کی ہے. ٹھیک ہے، ماں کا حکم بڑی چیز ہے، ماں کا ادب احترام، لیکن شادی کے معاملے میں اصل چوائس تو جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کی ہے. اور اگر وہ لڑکی جس کو وہ پروپوز کر رہا ہے وہ معقول ہے، ایک شریف لڑکی ہے، ایک سمجھدار لڑکی ہے، اور بظاہر اس میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا، تو صرف ایک انا کا مسئلہ بنا کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اس سے عموماً فساد پھیلتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین ایمان پر تم مطمئن ہو تو تم اس کو قبول کر لو، نکاح کر دو. اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا. عموماً معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں خاندانوں کے اندر صرف رشتوں کی ناچاکیوں اور اسی قسم کے مسائل سے ابھرتی ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں کہ جن میں انسان ایک ہٹ دھرمی اور انا کا شکار ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ آپ ہو سکتا ہے 100% صحیح ہوں، لیکن آپ کا صحیح ہونا ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی سوٹ کرتا ہو. تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، کسی دوسرے کو بے وجہ پرووک نہ کیا جائے، اپنی عزت کی خود حفاظت کی جائے. صرف یہ شکایت نہ کی جائے کہ دوسرے ہماری عزت نہیں کرتے، یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، کیا آپ تو سبب نہیں ہے اس چیز کا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ مستحب اور نوافل اور عام چیزوں میں تو یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق، حرام حلال کا تعلق ہے، تو اس میں آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. مثلا کوئی شخص، آپ کی دوست کہتی کہ دیکھو اس وقت میں آئی ہوں تمہارے پاس، نماز نہیں پڑھو، اور آپ کہتے ہیں ہاں واقعی پھر پتہ نہیں کب آئے گی، چلو یہ وقت اس کے ساتھ گزار کے قضا کر کے پڑھ. نہیں، یہ نہیں کریں گے آپ. اور آپ یہ سوچ کر کے نہیں وہ روٹ کر چلی جائے گی، نہیں، تھوڑا سا روٹنے دیں، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہاں اب کسی اور کی بات نہیں ہوگی. لیکن عام طور پر مثلا یہ نہیں کہ مہمان گھر میں آئے ہیں
اور آپ کہیں کیا ان سے فضول باتیں کرنی، چلو 10 نفل ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ اب نفل پڑھنا جو ہے یہ فساد کی بات ہے. یا بچہ رو رہا ہے دودھ کے لیے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ایک لمبی خشوع خضوع والی نماز پڑھ کے اس کو دودھ پلاؤں گی، تو یہ نہیں. اس میں اگر آپ کی افضل وقت سے ذرا ڈیلے بھی ہو جائے تو بھوکے بچے کو دودھ دے دیں، کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اس طرح کی ناسمجھی کی باتیں بعض اوقات دین کے اندر بہت بگاڑ پیدا کرتی ہیں. لوگوں کو دین سے ایک ریئیکشن ہو جاتا ہے. کبھی آپ سوچا کریں کہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں پھر اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں لیکن دین سے ریئیکشن کیوں ہے ان کو؟ اس کا سبب کون لوگ ہیں؟ کیا چیز ہے؟ دین تو اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے، لیکن لوگ اس سے خوف کھا کے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. اس کی وجوہات تلاش کیا کریں، اس پر غور کیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل، کوئی رویہ لوگوں کو دین سے بھگا رہا ہے، یا آپ اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے. دین کے اندر بہت لچک ہے، ہر دور میں فٹ ہو جاتا ہے، ہر دور کے مسائل کو حل کرتا ہے. علماء دین کا ادب، احترام، عزت ہم پر لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے، ان پر شفقت نہ کرے. سب عزت احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عزت اور احترام میں ان کے اقوال کو قرآن حدیث کا درجہ دے دیا جائے. ایسا کرنے سے پھر دین کے اندر ایک ریئیکشن ہوگا. اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. تو براہ راست قرآن اور سنت سے احکامات آج کے دور کے مطابق مستنبط کیے جا سکتے ہیں. سب علماء کا احترام لازم سر آنکھوں پر، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے درجے کو اتنا بڑھائیں کہ خدا رسول کے اوپر لے جائیں. کہ ایک واضح صاف صحیح حدیث بھی موجود ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. جب تک ہماری سوچ کے اندر یہ وسعت نہیں آئے گی ہم موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اسی قرآن اور سنت سے پھر نئے احکامات نکالے جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت. اس میں یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے. کبھی آپ سوچیں کہ لوگوں نے کیوں کہا کہ یہ دین بڑا سخت ہے؟ اس وجہ سے کہا کہ جب کوئی مسئلہ آیا تو ہم نے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے صرف یہ دیکھا کہ عالم نے جن کو میں احترام دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ کیا ہے کہ تم دوسروں کے الہوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. یعنی دین کا ایسا نقشہ مت پیش کرو جس سے لوگ تمہارے دین کو گالیاں دینے لگیں. دین کو بدنام کرنے کا سبب مت بنو. دین میں خرابی نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے پرسنلی یہ کہتے سنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سب چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ جس دین کو آج کا مولوی پیش کر رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب لفظ مولوی بولا جاتا ہے تو اس میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے. مولوی سے مراد عموماً کیا لیا جاتا ہے؟ ہر وہ شخص جو مثلا نماز پڑھا رہا ہے، خواہ وہ نماز کا ترجمہ بھی نہیں جانتا. عالم مختلف چیز ہے. تو بعض اوقات لوگ ان دو لفظوں میں کنفیوژن ڈال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کے معنی اور اسٹیٹس میں فرق ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں صرف اعتراض کرنے کی بجائے اور غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کا نام لینے والوں سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں. اس میں ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ لوگ ان سے بھاگنے لگے. اسلام اپنے نظریات میں اتنا سچا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس پر کوئی چیز غالب آ ہی نہیں سکتی. دلائل کے اعتبار سے اس پر کوئی جیت نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ایسے بد عمل ہو جائیں کہ لوگ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر دیں. تو اس وقت جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سب سے میری یہ التجا ہوگی کہ خدا کے لیے دین کا خوبصورت نمونہ قائم کریں. ایسا نہیں کہ جسے دیکھ کے لوگ بھاگ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جس سے لوگ دین کی طرف مائل ہوتے تھے، نہ کہ دین کو بدنام کرتے. یہ الگ بات ہے، جو دشمنوں کے جھوٹے پروپیگنڈے تھے وہ سب کو سمجھ آ رہے تھے، وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیتے تھے. تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا گیا نا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کذالک، اسی طرح زینا لکل امت عملہم، خوبصورت بنا دیے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال. یعنی سب لوگوں کو ان کے اپنے اعمال بہت اچھے لگتے ہیں.
کسی کو بھی اپنا طریقہ غلط نہیں لگتا. تو جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے ساتھ ماضی کی عظمتیں وابستہ ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بڑا تصور قائم ہو جاتا ہے. جو اپنے دور میں لوگ بستے ہیں ان کی عموماً ناقدری ہوتی ہے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ ایک زندہ شخص جو بڑے سے بڑا کارنامہ کر رہا ہو عموماً لوگ اس کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتا ہے سب کا ادھر دھیان ہو جاتا ہے. پھر اس پر اخباروں کے ایڈیشنز آتے ہیں، اس پہ مضمون لکھے جاتے ہیں، اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس شخصیت کو اینالائز کیا جاتا ہے. یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بڑے کام کے باوجود عموماً لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک دم بڑے بنا دیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے، ایک نفسیات ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی پکی قسمیں کھائیں. کن کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف، کہ یہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں کس بات پر؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی، کوئی معجزہ آ گیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس کو ضرور مان جائیں گے. قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. وما یشرکم، اور کیا چیز بتائے تم کو، انہا اذا جاءت، کہ جب وہ آ گئی، لا یؤمنون، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، آپ بھی اگر ہمیں دکھا دیں تو ہم بھی مان جائیں گے. کبھی کہتے کوہ صفا اگر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جنہیں نہیں ماننا وہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ان کے پاس کوئی حسی نشانی آتی، حسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک گلاس ہے تو میں اس کو ٹچ کر سکتی ہوں، یہ ایک حسی علامت ہے، ٹھیک؟ اور جس وقت بات میں بول رہی ہوں اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی حسی نشانی آتی تو کہتے ہیں تو جادو ہے. اور اگر کوئی مانوی نشانی آتی تو کیا کہتے ہیں؟ لو، ہمارے آباء و اجداد کوئی کمتر تھے، وہ کوئی غلط کہتے ہیں. آج بھی آپ لوگوں کی یہی نفسیات دیکھیں گے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے بتائی جا رہی، کیا بتا، فوراً کمپیئر کرتے ہیں اپنے بڑوں سے. اگر عموماً بھی لوگوں کی گفتگو پہ آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں تو لوگ اپنی پرسنل کہانیاں شروع کر دیتے ہیں بیچ میں. یہ ہم سب کی ایک کمزوری ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم محدود صلاحیتیں رکھتے ہیں نا، ہر شخص کے دیکھنے کا اینگل مختلف ہے. نقطہ نظر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جدھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو نقطہ نظر کے اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو ایک چیز صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتی. صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے، یاد رکھیں، صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے تو بسا اوقات انسان ایک چیز کو سیدھا دیکھنے کی بجائے الٹا دیکھ لیتا ہے. تو نشانیوں کا آنا یا نہ آنا، جب تک دیکھنے کا اینگل درست نہ ہو، صحیح رخ سے آپ نہ دیکھ رہے ہوں، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت کا درست ہونا، حق کی طلب ہونا. جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے ان کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے، اور جن کے اندر طلب نہ ہو، جن کے مقاصد کچھ اور ہوں، جو حق کو حق کے طور پہ نہ لینا چاہتے ہوں، ان کے لیے حق قبول کرنا مشکل ہوتا ہے. حق سامنے بھی ہو تو ان کو نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ آپ نشانیاں دکھائیے، ہم ابھی مانے کے مانے. فرمانے نشانیوں کی ضرورت نہیں، نشانیاں آ بھی گئیں تو یہ کہیں گے تو جادو ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ وہ اس پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے. یعنی اس حق پر ابتدا میں نہیں ایمان لائے، شروع میں انہوں نے جھٹلا دیا اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا، تو اب حق نظر بھی آئے تو قبول نہیں کریں گے. اس لیے وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھریں. یہاں ایک اور وجہ بتا دی گئی، اور وہ کیا؟ عموماً لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے
کہ اگر پہلی نگاہ میں انہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی تو بعد میں اس کی کتنی بھی خوبیاں سامنے آ جائیں وہ ان کی نظر میں جچتا نہیں. یہ ایک مشہور سینگ آپ بولتے ہیں، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. بالکل یہی چیز یہاں کہی گئی کہ چونکہ پہلی دفعہ نہیں مانا تو اس لیے اب نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس رنگ میں جس نگاہ سے پہلی دفعہ دیکھا اسے بدلنے کی اب ان کے اندر صلاحیت نہیں. یہ اسی رنگ میں دیکھے چلے جاتے. آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کا ایک اچھا امپریشن آپ پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ قائم رہتا ہے. پھر دوسرے امپریشنز آتے بھی جائیں تو وہ دھلتے جاتے ہیں لیکن پہلا جو ہے وہ باقی رہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ میں آپ کی نگاہوں میں جچا نہیں تو وہ کتنے بھی اچھے کام کرے آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو اس کی اصلیت تو وہی نا. یہ انسان کی کمزوری ہے. اس پر وہی قابو پا سکتا ہے جو حد سے زیادہ عدل و انصاف پسند ہو. وہی اپنی رائے تبدیل کرتا ہے. جو کسی کو معاف کر سکتا نہیں کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ نہ ہو، اس کی وجہ یہ نہ ہو. اور ہمیں سکھایا بھی یہ گیا ہے کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کر کیا کرو، کئی تعویلیں کرو. اور جب وہ نہیں مانتے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، نظرہم فی طغیانہم یعمہون، ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھومتے پھرتے رہیں، بھٹکتے رہیں. آفتاب ایک ہوتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا قرآن پاک میں، سراجم منیرا، چمکتا روشن چراغ. سراج چراغ کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی سورج کے لیے لفظ سراج آیا ہے، سراجم وہاجا. صحابہ کرام کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اگرچہ ہم ان سب لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے جن کے خون سے اسلام کی بنیادوں کو تقویت ملی، لیکن ان میں سے کسی کی بھی قربانی اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں گئی. وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس پھول کو نکھت بخشی، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہوں گے. ہم میں سے ہر شخص سورج بننے کی فکر میں کیوں ہے؟ ستارے بہت سے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ان کو رہنمائی کا ذریعہ بتایا ہے کہ لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، ہدایت کا سامان ہوتے ہیں. تو سورج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اس کے مقابل تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور ہم سب کا حال کیا ہے؟ ستارے، کوئی زیادہ چمکدار ہے اور کوئی کم چمکدار ہے. ستاروں میں بھی جو دو طرح کے نظر آتے ہیں نا، ایک کو ثوابت بولتے ہیں. ثوابت کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں اور وہ عموماً گھومتے نہیں ہیں. اور دوسرے جو ہیں جو سیارہ جنہیں بولتے ہیں، گھومنے پھرنے والے، چلنے والے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک آپشن بھی ہے کہ چاہے تو آپ ثابت بن جائیں، یعنی ایک ہی جگہ پر جم کے چمک دیتے رہیں، اور چاہے آپ سیارہ بن جائیں، گھوم پھر کے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچائیں، اور چاہے تو آپ تیز روشنی کا ستارہ بن جائیں، اور چاہے تو آپ ٹمٹماتا ہوا. لیکن جب دین کا علم آ جاتا ہے، یہ نور آ جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ چمک تو آ ہی جاتی ہے. ٹوٹنے کی بجائے، گرنے کی بجائے، بجھنے کی بجائے چمکتے رہیں جتنا بھی چمک سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.